أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون آج مادیت کی وجہ سے، مادیت پسندی کی وجہ سے انسان بعض اخلاقی قدروں سے دور، مذہب سے دور اور خدا سے دور جا رہا ہے اور بہت کم ایسے ہیں جو اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ تمام وہ نعمتیں اور وہ چیزیں جن سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے خدا تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے انہیں انسان کے تابع کیا ہوا ہے اور پھر اس اشرف المخلوقات کو جو دماغ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے وہ نت نئی ایجادیں کر کے اپنی سہولت اور حفاظت کے سامان کر رہا ہے بس یہ بات ایسی ہے کہ جو انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلانے والی بننی چاہیے کہ وہ اپنے خدا کا شکر گزار بنے، اپنے مقصد پیدائش کو سمجھے جو کہ اس خدائے واحد کی عبادت کرنا ہے جس نے یہ سب نعمتیں مہیا کی ہیں، جس نے یہ تمام نظام پیدا کیا اور انسان کی خدمت پر لگایا ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا بہت کم ایسے ہیں جو اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو نہ صرف سمجھتے نہیں بلکہ اس کے خلاف چل رہے ہیں اور مادیت پسندی اور مادیت پرستی میں اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ نہ صرف مذہب سے تعلق نہیں رہا
بلکہ مذہب کا مذاق اڑانے والے بن رہے ہیں، انبیاء کے ساتھ استہزاء کرنے والے ہیں، اور ایسا طبقہ بھی ہے جو خدا کے وجود کا نہ صرف انکاری ہے بلکہ مذاق اڑانے والا ہے۔ خدا سے انکار کے بارے میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتب میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑی پسندیدہ کتب میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یورپ اور مغرب میں ایسے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو خدا سے دور جا رہے ہیں، جو اس قسم کا بیہودہ لٹریچر پیدا کر رہے ہیں اور ایسے پیدا کردہ لٹریچر کو پسند کرنے والے ہیں۔ اور اس بات میں یہ لوگ اس لحاظ سے مجبور ہیں، ان کی بیچارگی بھی ہے، کہ ان کو ان کے مذہب نے دل کی تسلی نہیں دی۔ ایک خدا کے بجائے جو سب طاقتوں کا سرچشمہ اور ہر چیز کا خالق ہے، اس کو چھوڑ کر جب یہ لوگ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں اور کئی خداؤں کے تصور کو جگہ دیتے ہیں، دعا کے فلسفے اور دعا کے معجزات سے ناآشنا ہیں اور زندہ خدا کے تعلق سے ناآشنا ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ جو ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں خدا کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، ان سوچنے والے ذہنوں کو بے چینی میں یہ بات بڑھاتی ہے کہ تصور تو مذہب کا ہے لیکن ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ خدا کو بھول گئے ہیں، اور یہی چیز مذہب سے دور لے جا رہی ہے، جیسا کہ میں نے کہا۔ اور بعض اس میں اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ خدا کے تصور سے ہی انکاری ہیں، اور صرف انکاری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کے متعلق استہزاء آمیز الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ پھر ایک طبقہ ایسا ہے جو اسلام کے بغض اور کینے میں اس حد تک بڑھ گیا ہے، اور ہر روز اسلام، بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر نئے سے نئے انداز میں حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ باتیں منسوب کرتے ہیں جن کا قرآن کی تعلیم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دور کا ہی واسطہ نہیں۔ تو بہرحال یہ لوگ، یہ جو ہیں اس قسم کے لوگ بھی، اور پہلی قسم کے لوگ جو میں نے بتائے، جن کا میں نے ذکر کیا، جو مذہب سے دور ہٹے ہوئے ہیں اور خدا کے تصور کو نہ ماننے والے ہیں، یہ بھی تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے زیادہ تر اسلام اور مسلمانوں کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان سب کو نظر آ رہا ہے کہ مذہب کا اور خدا کی ذات کا صحیح تصور پیش کرنے والی اگر کوئی تعلیم ہے تو اب صرف اور صرف اسلام میں ہے، اسلام کی تعلیم ہے، قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ بعض سے تو اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور کینے کا اظہار اس قدر ہوتا ہے کہ دیکھ کر حیرت ہوتی کہ اس زمانے میں ان پڑھی لکھی قوموں میں، مغرب میں، جو اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ اور آزادی کا علمبردار اور دوسروں کے معاملے میں دخل نہ دینے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یہاں ایسے لوگ ہیں جو تمام حدیں پھلانگ گئے ہیں، اور اسلام دشمنی نے ان کو بالکل اندھا کر دیا۔
اب یہاں گزشتہ دنوں ایک سیاسی لیڈر تھے جن کا نام خیرت بلڈرز، یہی نام ہے، انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے اپنے دل کے کہنے کا، دل کے جو بغض اور کینے تھے ان کا اظہار کیا ہے. ذرا ان کی ہرزہ سرائی آپ لوگوں میں سے بہت ساروں نے سنی ہوگی، دنیا کو بھی پتہ لگے. لکھتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ سچائی کو خود دیکھیں. بڑی یہ دجالی چالیں ہوتی ہیں ان لوگوں کی. پھر کہتے ہیں کہ اس بات کا آغاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے. جس طرح اکثر مسلمان ان کی محبت بھری شخصیت کی خاکہ کشی کرتے ہیں، حقیقت میں وہ ویسے نہیں تھے. جب تک وہ مکے میں رہے اور یہاں پر بھی صرف قرآن کے کچھ حصے وجود میں آئے، اس وقت تک تو ان کی شخصیت میں محبت تھی. لیکن جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی گئی اور خاص طور پر مدینہ میں رہائش کے زمانے میں، وہ بتدریج تشدد آمیز طبیعت کی طرف مائل ہوتے گئے، نعوذ باللہ. پھر لکھتے ہیں کہ سورہ 9 آیت 5 میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح عیسائیوں، یہودیوں اور مرتدوں کے خلاف تشدد پر اکسایا گیا ہے. اکثر آیات ایک دوسرے کی ضد ہیں. پھر بائبل کی تعریف کی ہے، خیر اس کو موضوع ایک علیحدہ ہے، میں نہیں چھیڑتا. پھر لکھتے ہیں قرآن میں حکومت اور مذہب کی علیحدگی کا کوئی تصور نہیں ہے. اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک تشدد پسند شخصیت تھے، بلکہ قرآن خود بھی متشددانہ خیالات پر مبنی کتاب ہے. پھر لکھتا ہے ایک اور اخبار میں کہ میں خدا کی عبادت کا سن کر تنگ آ گیا ہوں. اخبار میں بیان دیتے ہوئے ولدر نے صرف قرآن پر پابندی لگانے کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ سیاسی رہنماؤں پر بھی تنقید کی جو دہشت گرد مسلمانوں کو ملک میں جگہ دے رہے ہیں، یعنی سب کو ایک لاٹھی سے ہانک رہے ہیں یہ بیچارے. پھر کہتے ہیں کہ میں اسلام سے تنگ آ گیا ہوں، کوئی مسلمان اب یہاں پر ہجرت کر کے نہیں آنا چاہیے. میں ہالینڈ میں اللہ کی عبادت کا سن کر بھر چکا ہوں. میں ہالینڈ میں قرآن کے تذکرے سے تنگ آ گیا ہوں. نعوذ باللہ اس فاشسٹ کتاب پر پابندی لگائی جائے، اور فاشزم کا اظہار تو یہ خود کر رہے ہیں. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا انہوں نے اعتراض کیا کہ جس طرح عمر بڑھتی گئی نعوذ باللہ تشدد آمیز طبیعت کی طرف مائل ہوتے گئے. صاف ظاہر ہے کہ بغض اور کینے نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ قرآن پڑھنے کی ہمت گوارا نہیں کی. اور قرآن تو یہ لوگ پڑھتے بھی نہیں، ویسے بھی ادھر ادھر سے سنی سنائی باتیں کرتے ہیں. اور قرآن تو خیر کیا پڑھنا تھا، تاریخ کو بھی مسخ کر رہے ہیں. ان سے زیادہ بہت علم رکھنے والے جو عیسائی تھے وہ بھی جو اعتراض نہیں کر سکے، انہوں نے وہ بھی اعتراض کر دیے. پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ نکال لیں یہ اعتراض. سورہ مائدہ کا جو یہ نہ صرف مدنی صورت ہے بلکہ ساری روایتیں اس بارے میں یہی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال میں یہ نازل ہوئی تھی. اور اس میں کیا خوبصورت تعلیم ہے دشمنی اور تشدد کو ختم کرنے کی اور انصاف قائم کرنے کی. یہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں آ کر تشدد کی تعلیم بڑھ گئی. تو یہ جو آخری صورت ہے آن وسلم کی زندگی میں جو نازل ہوئی، اس کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو. تم انصاف کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. اب یہ دکھائیں کہاں ہے یہ خوبصورت تعلیم ان کے مذہب میں یا کسی اور مذہب میں. لیکن جن کو بغض اور کینے نے اندھا کر دیا ہو ان کو سامنے کی چیز بھی نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی فرما دیا ہے کہ جو اندھے ہیں ان کو تم نے راستہ کیا دکھانا ہے، ان کو تم نے روشنی کیا دکھانی ہے.
کوشش کر لو نہیں دکھا سکتے. پھر یہ صاحب کہتے ہیں ولدر صاحب کہ سورہ توبہ کی آیت 5 میں عیسائیوں، یہودیوں اور مرتدوں کے خلاف تشدد پر اکسایا ہے. اگر آنکھوں کے پردے اتار کر دیکھیں، قرآن کریم کو صاف دل ہو کر پڑھیں تو خود ان کو نظر آئے گا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین سے جنگ کی اجازت دی ہے جو باز نہیں آتے، کسی قسم کا معاہدہ نہیں کر رہے، ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں. اور اب جب کہ اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو حکم ہے کہ ایسے مشرکین سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں تم بھی جنگ کرو، کیونکہ وہ تمہارے خلاف فتنہ، فساد اور جنگ کی آگ بھڑکا رہے ہیں، مختلف قبائل کو بھی بھڑکا رہے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ سب کو قتل کر دینا ہے جس طرح یہ ایک فرماتے ہیں، بلکہ اس میں قید کا بھی ہے. قید کرو، ان کو محصور کرو، ان پر نظر رکھو تاکہ وہ ملک میں فتنہ و فساد کی آگ نہ بھڑکائیں. اگر ولدر صاحب کے نزدیک ایسی صورت میں بھی کھلی چھٹی ہونی چاہیے، اگر ہر ایک کو اجازت ہے تو پھر اپنے ملک میں بھی، پہلے اپنے ملک میں سیاسی لیڈر ہیں، تمام مجرموں کو کھلی چھٹی دلوانے کے لیے قانون پاس کروائیں. جو چاہے ہر کوئی کرتا پھرے. یہ مجرم کسی خاص مذہب کے نہیں ہوں گے، مجرم تو ہر قوم میں بھی ہیں اور ہر مذہب میں بھی ہیں، صرف مسلمانوں کے پیچھے کو پڑے ہوئے ہیں. پھر جو لوگ امن سے ملک میں رہ رہے ہیں، جو ملک کے قانون کی پابندی کر رہے ہیں، اور آخر پر اپنے کینے کا اظہار اس طرح کر دیا کہ اصل میں تو جسے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ صاحب خدا تعالیٰ کے خلاف ہیں، اسلام کے زندہ اور واحد خدا کے خلاف ہیں. کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہی ایک ایسا دین ہے جو دلیل سے ہر ایک کا منہ بند کرنے والا ہے. اس لیے دلیل سے کام نہیں بنے گا، وہ تو ان کے پاس ہے نہیں. ملک کے قانون پاس کر کے سختی سے کام کرو تو پھر ہی بات بنے گی. تو یہی ہارے ہوں کی نشانی ہوتی ہے. خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم ہار گئے. ہالینڈ میں وقتاً فوقتاً اسلام کے خلاف باتیں اٹھتی رہتی ہیں، وبال اٹھتا رہتا ہے، اور عورتوں کے پردے کے بارے میں کبھی اٹھا، کبھی کسی معاملے میں اٹھا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام ڈچ قوم ایسی ہے. شرفاء بھی ہیں ان میں، لیڈرز میں بھی اچھے لوگ ہیں، مختلف طبقات میں مختلف قسم کے لوگوں میں اچھے لوگ ہیں، اور انہوں نے اس بات پر جو انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی، رد عمل کا اظہار بھی کیا ہے. ایک وی وی ڈی کے ممبر پارلیمنٹ ہیں، رائبل 17 یا کیا نام ہے، جو بھی، یہ کہتے ہیں اس کو مخاطب کر کے کہ آپ کو مذہبی آزادی سلب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. پھر دیسل بلو میں یہ پوڈا پارٹی ہے، یہ ہے یہ کیا ہے، بہرحال اس کے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ ولدرز اپنے راستہ سے بھٹک گیا ہے. ہالینڈ میں آپ جس طرح کے عقیدے پر ایمان رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں. پھر ایک اور پارٹی کے لیڈر ہیں، انہوں نے لکھا، ممبر پارلیمنٹ ہیں، کہ تمام حدود کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے. ولدرز کو ایک ریسس کا نام دینا چاہیے. پھر ایک وکیل ہیں جو کونسلر رہے ہیں، انہوں نے
اپنی ذاتی حیثیت میں اس کی اس حرکت پر پولیس میں کیس درج کروایا ہے۔ ایک خاتون ہیں، انہوں نے بھی اس کو رد کیا، اس کی بات کو۔ اسی طرح ایک نے لکھا کہ کتابوں پر پابندی لگانا دراصل ڈکٹیٹرشپ کا آغاز ہے۔ کابینہ نے بھی یہاں کی ولدر کے بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس قسم کے بیانات ہالینڈ میں بسنے والے مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت کی بے عزتی کی گئی ہے اس بیان دے کر۔ تو وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ ہالینڈ میں قرآن کی پابندی کا کوئی خیال نہیں۔ تو بہرحال شرفاء بھی یہاں ہیں اور اس قسم کے لوگ بھی ہیں۔ ہر احمدی کا فرض ہے کہ جہاں مخالفین کے اعتراض کو رد کریں، ان کو جواب دیں، وہاں ان شرفاء کا شکریہ بھی ادا کریں جو ابھی تک اخلاقی قدریں رکھے ہوئے ہیں، ان تک اسلام کی خوبصورت تعلیم پہنچائیں۔ ان کے اندر جو نیک فطرت اور انصاف پسند انسان ہے، اس کو ایک خدا کا پیغام پہنچائیں۔ آج دنیا میں جو ہر طرف افراتفری ہے، اس کی وجوہات بتائیں کہ تم لوگ خدا سے دور جا رہے ہو، اپنے پیدا کرنے والے خدا کو پہچانو۔ عوام میں بھی ایک خدا کا پیغام پہنچائیں، ان کو بتائیں کہ دل کا چین اور سکون دنیا کی چکا چوند اور لہو و لعب میں نہیں ہے، نشے میں نہیں ہے۔ دلی سکون کے لیے یہاں یہ لوگ نشے کی آڑی بہت لیتے ہیں، ہر قسم کا نشہ کرتے ہیں۔ اصل سکون ان کو بتائیں کہ خدا کی طرف آنے میں ہے۔ اس لیے اس خدا کو پہچانو جو واحد اور تمام قدرتوں کا مالک ہے۔ جو لوگ حد سے بڑے ہوئے ہیں اور مذہب سے دور جانے والے ہیں، یا مذہب اور خاص طور پر اسلام سے استہزاء کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو کی پکڑ بھی کرتا ہے۔ جو ولدر جیسے لوگ ہیں، ان کو بھی بتائیں کہ اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو اور اللہ کی غیرت کو نہ بھڑکاؤ۔ آج کل یہ طوفان اور یہ زلزلے دنیا میں آ رہے ہیں، پانی کے طوفان ہیں، کہیں ہواؤں کے طوفان ہیں، کہیں زلزلے آ رہے ہیں۔ یہ وارننگ ہے کہ حد سے زیادہ بڑھنے والے اس کی لپیٹ میں بھی آ سکتے ہیں۔ کوئی دنیا کا ملک محفوظ نہیں ہے، کوئی دنیا کا شخص محفوظ نہیں ہے۔ ہالینڈ تو ویسے بھی ایسا ملک ہے جس کا اکثر حصہ سمندر سے نکالا ہوا ہے۔ طوفان تو بلندیوں اور پہاڑوں کو بھی نہیں چھوڑتے، تو یہ تو برابر کی جگہ ہے، بلکہ بعض جگہ نیچے بھی ہے۔ 1953 میں یہاں طوفان آیا تھا جس نے بڑی آبادی کو نقصان پہنچایا تھا۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے، یہاں کی حکومت نے بچاؤ کے لیے ایک بڑا منصوبہ بنایا، جس میں دریاؤں کے منہ پر سمندر میں بہت سارے روکیں بنائی گئیں، بند باندھے گئے، ڈیم بنائے گئے۔ یہ منصوبہ جہاں ہے مختلف جگہوں پر ڈیلٹا ورکس کہلاتا ہے، میں بھی اسے دیکھنے گیا تھا۔ تو یہ ایک اچھی انسانی کوشش ہے، لیکن دنیا میں آج کل جس طرح طوفان آ رہے ہیں، کوئی بھی ملک محفوظ نہیں اس سے۔ ہمارے ساتھ گائیڈ تھا وہاں، مجھے کہنے لگا کہ اس کی وجہ سے ہم نے آئندہ کے لیے ہالینڈ کو محفوظ کر دیا۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ کہو کہ محفوظ کرنے کی
ایک بہترین کوشش جو ہو سکتی تھی ہم نے کی ہے۔ اصل تو خدا جانتا ہے کہ کب تک کے لیے تم نے اس کو محفوظ کیا ہے اور کب تک یہ حفاظت رہے گی۔ کہنے لگا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جتنی دیر بھی وہ مجھے تفصیل بتاتا رہا، ہر فکرے کے ساتھ یہی کہتا تھا کہ یہ کوشش ہے، کیونکہ ایسے طوفان عموماً 200 سال بعد آتے ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب طوفان آئے اور کس حد تک محفوظ رکھ سکے۔ تو بہرحال اس دوران میں جب بھی وہ مجھے کوئی تفصیل بتا رہا تھا تو کم از کم 4-5 دفعہ اس نے خدا کی خدائی کا اقرار کیا اور بیان کیا کہ ہاں اللہ محفوظ رکھے تو ہم رہ سکتے ہیں۔ تو یہاں ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کو اگر سمجھایا جائے تو ایک خدا کا تصور فوراً ابھرتا ہے۔ آفت میں گھرے ہوں تو اللہ کہتا ہے اس وقت میرا نام ہی لیتے ہیں، یہ اور کوئی خدا یاد نہیں آتا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ وزٹر بک پہ اپنے تاثرات لکھ دو، دستخط کرو۔ تو میں نے اس میں یہی لکھا اس پہ کہ یہ ایک اچھی انسانی کوشش ہے اور کوشش کے لحاظ سے ایک زبردست منصوبہ ہے جو ملک کو بچانے کے لیے بنایا گیا، انجینئرز نے بنایا ہے۔ لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل منصوبے خدا تعالیٰ کے ہیں، اور حقیقی حفاظت میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیشہ رہنی چاہیے۔ تو بہرحال آج کل دنیا جس مادیت پرستی میں پڑی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، مغرب بھی اسی طرح ہے اور مشرق بھی اسی طرح ہے، خدا کو بھولے ہوئے ہیں۔ پھر بعض طبقے جو مزید آگے بڑھے ہوئے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت کو بھڑکانے والے بھی ہیں، نہ صرف بھولے ہوئے ہیں بلکہ بےہودہ گوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں خدا تعالیٰ کے عذاب کو آواز دینے والی ہیں۔ بس ہر احمدی کا فرض بنتا ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں اتمام حجت کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، اسلام کی صحیح تصویر دنیا کو دکھائیں، عیسائیوں کو بھی، یہودیوں کو بھی، لامذہبوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی جو مسیح موعود کا انکار تمام نشانات دیکھنے کے باوجود کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میں نہ آیا ہوتا تو ان بلاؤں میں کچھ تاخیر ہو جاتی، پر میرے آنے کے ساتھ خدا کے غضب کے وہ مخفی ارادے جو ایک بڑی مدت سے مخفی تھے ظاہر ہو گئے۔ گزشتہ 100 سال کا جائزہ لیں تو زلزلوں اور آسمانی آفات کی تعداد گزشتہ کئی 100 سال سے زیادہ ہے۔ گزشتہ 1100-1200 سال میں اتنی آفات نہیں آئیں جتنی گزشتہ 100 سال میں آئی ہیں۔ اس سال بھی کئی زلزلے اور طوفان آئے اور دنیا میں کئی جگہ آئے۔ یہ وارننگ ہے انسان کو کہ خدا کو پہچانو۔ ہر احمدی کا کام ہے کہ جہاں اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرے، دنیا کو بھی بتائیں کہ ان آفات سے بچنے کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ ایک خدا کو پہچانو اور اس کے پیاروں کو ہنسی ٹھٹھے کا نشانہ نہ بناؤ۔ ساری دنیا میں جو اس سال قدرتی آفات آئی ہیں ان چند مہینوں میں، اس کا مختصر جائزہ رکھتا ہوں۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ چند ماہ میں دنیا کا ہر خطہ کسی نہ کسی آفت کی لپیٹ میں آ گیا ہو، لیکن اس سال اب دیکھیں گے کہ ہر جگہ آفات آ رہی ہیں۔ ان کو بتائیں کہ اب بھی وقت ہے کہ انسان خدا کو پہچانے۔ یہ چھوٹے درجے کی جو آفات ہیں یہ انتہائی درجے کی بھی ہو سکتی ہیں۔ بس ہر احمدی پہلے سے بڑھ کر دنیا تک خدا کا پیغام پہنچانے والا بن جائے۔ جو میرے پاس معلومات میں نے لی تھیں، یہ بھی پتہ نہیں مکمل ہیں کہ نہیں، لیکن اس کے مطابق فروری میں اس سال
فلڈز آئے انڈونیشیا میں، 3,40,000 آدمی گھروں سے بے گھر ہو گئے۔ پھر 2 زلزلے آئے، 6.4 اور 6.3 اس کا ریچر اسکیل پہ میگنیچیوڈ تھا۔ پھر انڈونیشیا میں سماٹرا میں زلزلہ آیا چند گھنٹوں کے وقفے سے۔ پھر سولومن آئی لینڈس جو ہیں پیسیفک میں، وہاں زلزلہ آیا، بہت بڑا زلزلہ تھا اور ہزاروں آدمی بے گھر ہو گئے، تباہی پھیلائی بڑی، 8.1 ریچر اسکیل پہ تھا۔ پھر پاکستان میں فلڈ آئے، کراچی میں بارشوں سے بے تحاشا فلڈ آئے، ہزاروں آدمی بے گھر ہو گئے، کئی مرے۔ بلوچستان میں تقریباً کہتے ہیں کہ 25 لاکھ آدمی متاثر ہوئے، 80,000 گھر تباہ ہو گئے، 6,500 گاؤں برباد ہو گئے۔ جون میں آئے۔ پھر جون میں پاکستان میں سائیکلون کا خطرہ تھا، لیکن بہرحال وہ ٹل گیا، لیکن دوسری طرف بلوچستان کی طرف چلا گیا، وہاں تباہی پھیلائی۔ پھر جون میں بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑا طوفان آیا، مرڈ سلائڈ وغیرہ سے بڑی تباہی ہوئی۔ پھر جولائی میں انڈیا میں فلڈ آئے۔ پھر جولائی میں یو کے میں آدھا یو کے ڈوب گیا، فلڈ آئے۔ اس سے پہلے جو طوفان آ چکے ہیں وہ جرمنی وغیرہ یہاں ہر جگہ متاثر ہوئے تھے۔ پھر پاکستان میں آسمانی بجلی گرنے سے بڑی تباہی ہوئی۔ پھر زلزلہ آیا جاپان میں، یہ بھی 6.8 تھا اس کا میگنیچیوڈ۔ پھر اگست میں امریکہ میں طوفان آئے، کئی عمارتیں گر گئیں، کافی تباہی ہوئی۔ چین میں پل گر گیا، کولیپس ہوئے طوفان سے، تباہی ہوئی۔ نارتھ کوریا میں بارشوں اور فلڈ سے تباہی ہوئی۔ انڈیا میں پھر دوبارہ ہوا۔ پھر پیرو میں زلزلہ آیا، اس نے بڑی تباہی مچائی۔ پھر پاکستان میں اس کے بعد پھر دوبارہ فلڈ آئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں ایسی مختصر بتایا میں نے جو توجہ دلانے والی ہیں۔ آسٹریلیا میں طوفان سے تباہی آئی بڑی، ساری ان کی جو بڑی بڑی موٹر ویز تھیں وہ ڈوب گئیں، بہہ گئیں، بلکہ جس کا تصور نہیں تھا وہاں۔ پھر بورکینا فاسو میں افریقہ میں پچھلے دنوں بارش ہوئی، خوفناک تباہی آئی، 2 لاکھ آدمی متاثر ہوئے۔ پھر ہوائی میں ہریکین سے تباہی آئی اور زلزلہ بھی آیا ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہوائی میں اس قسم کے بہت کم امکان ہوتا ہے اس قسم کے طوفانوں کا اور زلزلوں کا۔ پھر عریبین سی میں، بحر عرب میں طوفان آیا، جو کہتے ہیں کہ دوسرے سمندروں میں تو آتا ہے اس قسم کا طوفان، لیکن بحر عرب میں کبھی نہیں آیا اس قسم کا طوفان۔ وہی طوفان خشکی بھی چڑھ سکتا تھا، ٹراپیکل سائیکلون اسے کہتے ہیں۔ الباما میں طوفان آیا اور پہلے وارننگ تھی، انہوں نے بڑی تیاری کی تھی، اس کے باوجود بڑی تباہی پھیلائی اس نے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ ایک عمارت گر گئی، اس میں لوگوں نے پناہ لی ہوئی تھی ہائی اسکول میں، دوسری جگہ پناہ لی تو وہ عمارت تباہ ہو گئی، اور اس طرح بہت ساری عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ جہاں پناہ لیتے تھے لوگ وہیں سے اس کو اڑا کے لے جاتا تھا وہ، یہ ٹورنیڈو جو تھا۔
جنوبی افریقہ میں بڑا طوفان آیا، تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اب کام کر رہی ہے اور انسان کو اس طرف توجہ دلا رہی ہے کہ ایک خدا کی پہچان کرو اور حد سے آگے نہ بڑھو، انبیاء کا اور خدا کا استہزاء نہ کرو۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کیں امن میں ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان کے پاس عذاب وہاں سے آ جائے جہاں سے وہ گمان نہ کرتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ بری تدبیر کرنے والے اللہ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ جب یہ لوگ حد سے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی چکی پہ چلتی ہے۔ بس یہ بظاہر جو چھوٹے چھوٹے طوفان اور زلزلے ایک تسلسل کے ساتھ اس سال دنیا میں آئے ہیں، ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، مغرب کو بھی اور مشرق کو بھی، اور ہر مذہب والے کو بھی، مسلمانوں کو بھی اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو بھی۔ اس بات کو سوچیں اور وجہ تلاش کریں کہ کیوں خدا کا غضب بھڑکا ہے۔ آواز دینے والے کی اس آواز پر غور کریں جو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں نہ آیا ہوتا تو بلاؤں میں تاخیر ہو جاتی۔ بس اگر ان بلاؤں سے بچنا ہے تو اس آنے والے کی آواز پر مسلمانوں کو بھی غور کرنا ہوگا اور عیسائیوں کو بھی غور کرنا ہوگا اور دوسرے مذاہب والوں کو بھی غور کرنا ہوگا اور لا مذہب جو ہیں ان کو بھی غور کرنا ہوگا، ورنہ پھر آواز دینے والے کا یہ اعلان بھی ہے کہ اے یورپ تو بھی امن میں نہیں ہے، اور اے ایشیا تو بھی محفوظ نہیں ہے، اور اے جزائر کے رہنے والوں کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ میں شہروں کو گرتے دیکھتا ہوں اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں۔ وہ واحد یگانہ ایک مدت تک خاموش رہا اور اس کی آنکھوں کے سامنے مکروہ کام کیے گئے اور وہ چپ رہا، مگر اب وہ ہیبت کے ساتھ اپنا چہرہ دکھلائے گا۔ جس کے کان سننے کے ہوں سنیں کہ وہ وقت دور نہیں۔ میں نے کوشش کی کہ خدا کی امان کے نیچے سب کو جمع کروں۔ پھر آپ فرماتے ہیں خدا غضب میں دھیما ہے، توبہ کرو تا تم پر رحم کیا جائے۔ جو خدا کو چھوڑتا ہے وہ کیڑا ہے نہ کہ آدمی، اور جو اس سے نہیں ڈرتا وہ مردہ ہے نہ کہ زندہ۔ بس یہ پیغام ہے جو دنیا میں ہر احمدی نے آج دینا ہے، دنیا کو بقا کے لیے، دنیا کو بچانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی خدا کی حقیقی پہچان کی توفیق دے اور دنیا کو بھی اس واحد خدا کی پہچان کرنے والا بنائے، تا اس واحد یگانہ خدا کے عذاب کے بجائے اس کے رحم کو حاصل کرنے والے ہم بن سکیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.